بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا 39واں سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے باب صفت الغسل، غسل کے طریقے کا بیان کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 8 احادیث کا ذکر کیا ہے۔ ان احادیث میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ بیان ہوا ہے اور ہم آج کے سبق میں انہی 8 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب صفت الغسل، یہ باب ہے غسل کے طریقے کے بیان میں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، رواه الشيخان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا فرماتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو فرماتے نماز کی طرح جس طرح وضو فرماتے تھے اس طرح، ثم یأخذ الماء، پھر پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، اپنے انگلیوں کو مبارک انگلیوں کو داخل فرماتے بالوں کی جڑوں میں، حتی اذا رأى، یہاں تک کہ جب سمجھتے ان قد استبرأ، اس سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے، حفن علی رأسہ 3 حفنات، تو 3 چلو بھر کر اپنے سر پر ڈال دے، ثم افاض علی سائر جسدی، پھر تمام جسم مبارک پر پانی بہاتے، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھوتے۔ اس کو روایت کیا ہے شیخان نے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث وان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولت ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه، رواه الشيخان۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، میں نے فسترت بثوب، کپڑے سے پردہ کیا، وصب علی یدیہ فغسلہما، اور پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر، دونوں کو دھویا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا فرمایا، فضرب بیدہ الارض، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا، فمسح، پھر اس کو رگڑا، ثم غسل، پھر اس کو دھویا، فمزمزہ، پھر کلی کی، واستنشق، پھر ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ، اور اپنے ہاتھوں کو، وذراعیہ، اپنے چہرے کو، وذراعیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم صب علی رأسہ، اور پھر اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا، وافاض علی جسدی، اور اپنے جسم مبارک پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر وہاں سے ہٹ کر، فغسل قدمیہ، اپنے پاؤں کو دھویا، فناولتہ ثوبا، میں نے آپ کو کپڑا دیا، فلم یأخذہ، آپ نے کپڑا نہیں لیا، یعنی جسم خشک کرنے کے لیے، پانی خشک کرنے کے لیے کپڑا دیا، فانطلق وهو ينفض يديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جاڑتے ہوئے تشریف لے گئے، رواہ الشیخان، اس روایت کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظافر رأسی افانقذہ لغسل الجنابہ فقال لا انما يكفيك ان تحصي على رأسك 3 حصيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں اپنے بالوں کو سخت باندھنے والی عورت ہوں، ان امرات، میں عورت ہوں، اشد، سخت باندھنے والی، ظفر راسی، اپنے بالوں کی مینڈیوں کو، افانقذہ لغسل الجنابہ، کہ میں ان کو غسل جنابت کرتے ہوئے کھولوں، فقال، تو آپ نے فرمایا، لا، نہیں، انما یکفی کی، بے شک تجھے یہ کافی ہے، ان تحصی علی رأسک 3 حصیات، کہ تو 3 چلو بھر کر اپنے سر پر ڈال لے، ثم تفیضین علیک الماء، پھر پانی بہا لے اپنے اوپر، فتطہرین، تو پاک ہو جائے گی، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي رواہ ابن ماجہ واسنادہ صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حیض کے دنوں میں انقضی شعرک، اپنے بالوں کو کھول لو، واغتسلی، اور غسل کرو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے پہلی روایت میں انما یکفی کی ان تحسی علی رأسک ثلاث حسایات، تحسی علی رأسک ثلاث حسایات، 3 چلو اپنے بھر کر اپنے سر پر ڈال لو۔ اس میں فقہاء ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں عورت کے لیے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر پانی خود بخود پہنچ جائے تو پھر بال جو باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جوڑا باندھا ہوا ہوتا ہے، مینڈی باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کھولنا لازم ہوتا ہے اگر پانی نہ پہنچے۔ اگر پانی پہنچ جاتا ہے خود بخود تو پھر ان کو کھولنا لازم نہیں ہے، بلکہ اوپر سے پانی بہا دیا تو پانی پہنچ گیا۔ کیونکہ اگر کھولنے کو ضروری قرار دیں تو اس میں حرج ہے، مشقت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ بال اگر پانی خود ہی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے بالوں کی تو پھر ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو عورت کا مسئلہ ہے، لیکن اگر مرد بال رکھ لے اور اس کے بال بڑے ہوں، پھر اس نے باندھے ہوئے ہوں اور غسل جنابت کرنا ہو اس کو، تو اس کے لیے مطلقاً بالوں کو کھولنا ضروری ہے احناف کے نزدیک۔ احناف فرماتے ہیں اب اس میں پانی پہنچ جائے تو نہ پہنچے تو اس نے کھولنا ضروری ہے، تاکہ پانی اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ دوسرا مذہب اس میں امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان کے ہاں جس طرح عورت کا حکم ہے، مرد بھی اسی طرح عورت کے حکم میں ہی ہے، یعنی جس طرح عورت اگر پانی اس کا پہنچ جاتا ہے بال کی جڑوں تک تو پھر اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہوتا، تو مرد کا بھی اگر پانی بال کی جڑوں تک پہنچ گیا تو کھولنا ضروری نہیں ہے، بالوں کو اسی طرح بندھے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی نہیں پہنچتا تو پھر ان کے نزدیک بھی کھولنا ضروری ہے۔ دلائل میں سب سے پہلے جو احناف ہیں ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس میں ہے کہ اما الرجل ينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر، بہرحال مرد جو ہے وہ اپنے بالوں کو کھولے گا اور ان کو دھوئے گا یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح اسی روایت میں اگلا جو جملہ ہے وہ اما المرأة فلا علیہا الا تنقضہ، عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو کھولے، یہ اس کا دوسرا جملہ ہے اس حدیث کا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں احناف فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے مطلقاً کھولنا ضروری ہے، عورت کا حکم الگ ہے اور مرد کا حکم الگ ہے۔ فریق ثانی جو ہے جس میں امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے بھی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ان کی دلیل قیاس ہے، وہ اس کو عورت کے حکم پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پانی پہنچ جائے تو عورت کے لیے بھی کھولنا لازم نہیں ہے تو مرد کے لیے بھی کھولنا لازم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب حناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ نص کے مقابلے میں قیاس غیر معتبر ہے۔ جب نص موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد غسل جنابت کرے تو وہ اپنے بالوں کو کھولے، تو اس میں نص موجود ہے، تو لہذا نص کی موجودگی میں قیاس جو ہے وہ غیر معتبر ہوگی، اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس باب کی اگلی روایت ہے وعن عبید بن عمیر قال بلغ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت یا عجبا لابن عمر هذا یأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على رأسي 3 افراغات رواہ مسلم۔ عبید ابن عمیر سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ عورتوں کو غسل کرتے ہوئے جب وہ غسل کریں تو اپنے بالوں کو کھولیں، یہ حکم دیتے ہیں۔ فقالت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تعجب ہے ابن عمر کے لیے کہ وہ عورتوں کو غسل کرتے ہوئے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ افلا یأمرہن یحلقن رؤوسہن، وہ یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ عورتیں اپنے سروں کو منڈوا لیں، حلق کروا لیں۔ لقد كنت اغتسل انا ورسول اللہ، بے شک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے۔ وما ازيد على ان افرغ على رأسي 3 افراغات، اور میں اپنے سر پر 3 چلو بھر کر جو ہے وہ پانی ڈالنے سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ اس سے اگلی روایت وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل
حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ، وضو نہیں فرماتے تھے، بعد الغسل، غسل کے بعد۔ رواہ الخمسہ، اس کو 5 محدثین نے، اصحاب خمسہ نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ بغسل واحد، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے پاس چکر لگا لیتے تھے بغسل واحد، ایک ہی غسل کے ساتھ، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں کے پاس چکر لگاتے تھے، صرف ایک ہی غسل فرماتے تھے، تو حالت جنابت میں دوبارہ جب کوئی ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ درمیان میں وضو کر لے، یہ فقہا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے یہ بیان جواز کے لیے، وضو نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ یہاں جو مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی غسل فرمایا، تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہو درمیان میں، راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، یا پھر بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے درمیان میں۔ اس کے بعد آخری روایت ہے اس باب کی، وعن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی نسائه فی لیلۃ فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت یا رسول اللہ لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا اطہر واطیب، رواہ احمد واخرون، اسنادہ حسن۔ ابو رافع جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے پاس چکر لگاتے تھے فی لیلۃ، کسی رات میں، فاغتسل عند کل امرأۃ منہن غسلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہر عورت کے پاس جا کر، یعنی ہر بیوی کے پاس، ہر زوجہ مطہرہ کے پاس جاتے تو وہ غسل فرماتے۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ لو اغتسلت غسلا واحدا، کیا ایک غسل کافی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بار غسل فرما لیتے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اطیب و اطہر، یہ زیادہ طہارت اور پاکیزگی ہے، اس میں زیادہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اس کو روایت کیا امام احمد نے، وآخرون، اور دوسرے محدثین نے، واسنادہ حسن، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں باب صفت الغسل کے تحت جو ہے وہ مذکورہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور ان سے مستنبط ہونے والے فقہی مسئلے کی وضاحت پڑھی ہے کہ عورت جس طرح پانی اگر نہ پہنچے اس کی بالوں کی جڑوں تک، وہ اس کے لیے بال کھولنا ضروری ہے، تو احناف کے نزدیک مرد کے لیے بھی مطلقاً پانی پہنچے نہ پہنچے بالوں کی جڑوں تک اس کے لیے بال کھولنا ضروری ہے، جبکہ دیگر جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے نزدیک مرد کا بھی وہی حکم ہے جو عورت کا ہے، عورت کی بالوں کی جڑوں تک پانی خود بخود پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اور تفصیل بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔